کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے۔ وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے، اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے، یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھیں۔ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں ہی شام کو افطار میں جب روزے کا وقت ختم ہو جائے، یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے، تو اذان یا سائرن کا انتظار نہیں کریں، آپ کھا لیں۔ بعض لوگ اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا 1-2 منٹ آگے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اذان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہا کہتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ، اور بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے۔ بھئی دلیل لے کر آئے نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار سے پہلے کی نہیں ہے، یہ افطار کے بعد کی ہے۔ پہلے ہم روزہ کھولیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ چینلز پر بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور کوئی ہماری سن رہا ہو فریاد، ویسے تو عموماً سنتے ہی نہیں ہیں، لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا۔ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے بعد پڑھی تھی۔ اس کے ترجمے پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ میں نے اللہم لک صمت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو یہ سب اسی وقت جملے سے ہی ہوں گے جب ہم پہلے یہ کام کر چکے ہوں۔ تو افطار کر چکے ہیں تب یہ کہنا بہتر ہوگا اور صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے۔ ابھی افطار کیا بھی نہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہم کہیں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ کہاں کیا؟ ابھی تو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو یوں لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، یہ صحیح طریقہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی چاہے تو مطلب لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے۔ تو ابھی آج جو انشاءاللہ آپ کو 2-3 چیزیں عرض کریں گے۔ ایک تو یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا روزہ ٹوٹنے کے ذرائع کیا کیا ہیں یا اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اور کس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہوتے ہیں، اور کس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں لازم آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ٹوٹنا 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے، اور وہ شے بھی ایسی ہو کہ اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج اور تکلیف اور ضرر نہ ہو، تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر ہم نے آنکھ، ناک اور کان کا ذکر، آنکھ، ناک اور منہ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کان کے ذریعے کوئی شے اندر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء اسلام نے جو سابقہ دور کے تھے علماء متقدمین، ان میں سے آپ دیکھیں گے اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوگا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چونکہ میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو پچھلے زمانے کے فقہاء اسلام نے ظن غالب پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ شاید کان، جب کوئی چیز کان میں ڈالی جائے گی تو ضرور حلق تک پہنچے گی اور اندر اتر جائے گی، لہذا انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ یا پیسیج نہیں ہے، تو اگر ہم آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق تک نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اجتہاد پر تھی، ظن غالب پر تھی، کوئی قرآن و حدیث کی صریح جزئی یا حکم ایسا موجود نہیں تھا، لہذا جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور واضح ہو گیا کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کوئی شے کان کے اندر ڈالیں حلق تک نہیں پہنچتی، لیکن آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک روٹ اور پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو بعض اوقات آنکھ کی دوا کا کڑوا پن حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو حکم بدل گیا۔
اور علماء نے بیان فرمایا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالیں گے اور پردہ اگر سلامت ہو، یا تیل ڈال دیں کان میں، یا نہاتے ہوئے پانی چلا جاتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی شاید داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے، تو وہ چونکہ نہ آنکھ کے ذریعے اندر جا رہی ہے، نہ ناک، نہ منہ کے ذریعے، بلکہ وہ شریانوں کے ذریعے، مساموں کے ذریعے شے اندر داخل بدن ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل روزہ ٹوٹنے کا سبب مخصوص جگہوں سے غذا یا دوا کا اندر پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کا جسم کے اندر پہنچ کر اصلاح بدن کا سبب بننا جیسے دوا کرتی ہے، یا تقویت بدن کا سبب بننا جیسے کہ غذا کرتی ہے۔ لہٰذا انجیکشن سے بھی چونکہ یہی چیز حاصل ہو رہی ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب اس میں ہو گیا چونکہ اختلاف، جب مختلف ہی مسئلہ ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانبین کی رعایت کی جائے، لہٰذا ہم اسی بات پر فتویٰ دینا بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ڈاکٹروں سے کہے کہ اگر آپ نے انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگوائی تو روزہ پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو کر ڈرپ لگوا لے، روزہ اور انجیکشن لگوائے کہ جو یہ کہتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ رکھے۔ اور جو اس کے بغیر بھی آرام سے روزہ پورا کر سکتا ہے، وہ ان فقہا کے قول پر عمل پیرا ہو جو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی مسائل بھی عرض کرتے ہیں، پہلے سائل کی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے، تو ایک آپ کو بتایا ذریعہ اور سبب ہے آنکھ، ناک یا منہ سے کوئی دوا یا غذا داخل بدن ہو، اور اس کے داخل بدن ہونے میں یعنی اس کو روکنے میں انسان کوئی شدید حرج اور تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے داخل بدن ہونے میں بہت ہی زیادہ کثرت ہے اور اس کے بچنے میں انسان انتہائی سخت مصیبت اور شدت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا تو وہ چیز معاف ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہیں، آج کل ہمارے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کراچی میں، اور انتہائی سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پوری کراچی والوں کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ ڈسٹ اڑتی ہے اور اتنی تیز ہوا کے ساتھ کہ ناک میں چڑھ جاتی ہے، حلق میں چلی جاتی ہے، آنکھوں میں چلی جاتی ہے، تو اس سے چونکہ بچنا ممکن نہیں ہے تو یہ معاف ہوگی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے بچنا انتہائی دشوار ہو اور وہ داخل بدن ہو جائے تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، جیسے یہ ریت اڑ کے آنکھوں میں چلی جاتی ہے، منہ میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دھواں ہے، کیسے آدمی بچ سکتا ہے؟ ٹریفک میں سفر کر رہا ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ معاف ہے کیونکہ اس سے بچنا دشوار۔ اسی طریقے سے آٹے کی چکی میں کوئی کام کر رہا ہے، یا پنساری کی دکان میں کوئی دوا وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ حلق میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یا کوئی بہنیں ہیں وہ چولہے پہ کچھ چیز بنا رہی ہیں اور اس کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے، بعض اوقات تو حلق تک میں مرچیں لگ جاتی ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ لیکن اب یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی سگریٹ پی اور کہے کہ جی دھواں سے بچنا تو بڑا دشوار تھا، میں نے سگریٹ پی لی تو کیا ہوا اگر اندر چلا گیا تو، کیونکہ سگریٹ سے بچنا دشوار نہیں ہے، دھوئیں سے بچنے میں دشواری ہے، تو لہٰذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگربتی کہیں سلگائی ہوئی ہے اور وہ فضا میں اس کو دھواں پھیل گیا اور پھر ناک کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے اگربتی کے قریب جا کر جان بوجھ کے سانس سے دھوئیں کو اندر کھینچا ہے تو پھر یہ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا نا، اس میں تو کوئی تکلیف یا ضرر کا پہلو نہیں تھا، یہ تو جان بوجھ کر اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کی کہ جان بوجھ کے اس کو کھینچ کے حلق تک پہنچایا، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح پان کھانے سے، نسوار کھانے سے یا پیسٹ اس طرح کرنے سے کہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء کرام نے پان وغیرہ کھانے یا نسوار رکھنے کو تو مطلقاً منع کیا ہے کہ بالکل نہ رکھی جائے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں صرف یہاں پہ رکھوں گا پان اور پچکاریاں پھینکتا رہوں گا، حلق میں نہیں اترنے دوں گا، تب بھی غیر محسوس طریقے سے جو تری ہے وہ حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، لہذا پان کے یا نسوار کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر پیسٹ کو انسان کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے حلق میں ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے، صرف مسواک استعمال کرے
وہ بھی ہلکی سی گیلی کر کے، تازہ مسواک بھی نہ ہو کہ اس کا رس وغیرہ کا ذائقہ باقاعدہ محسوس ہو، اس کو استعمال کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اور دوران روزہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو کر روزہ ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے وومیٹنگ، قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو الٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے 3